جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش ایک گدا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دراز گوش ایک گدا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے, آقا سے گفتگو کر رہا ہے. تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے, عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی. میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا, آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا ہر زبان جانتے ہیں. لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں, آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی. آقا میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں, میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے. آقا میری بھی ایک تمنا ہے, وہ گدا ہے دراز گوش ہے, تمنا کا اظہار کر رہا ہے. آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا, یافور نام رکھا. لوگ گدا کہتے ہیں, میں جناب یافور کہتا ہوں. اور جناب یافور کا مقام کیا ہے, جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی ہے آگے, آقا ان پر سواری بھی کرتے, سوار بھی ہوتے, پیغام رسائی کا کام بھی کرتے, اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے. جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے, آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے, جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے, اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے, دستک دیتے. صحابی جب گھر سے نکلتا, دروازہ کھولتا, جناب یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوا آیا ہے, آقا کا بلاوا آیا ہے. پیغام رسائی کا بھی کام کرتے, آقا کے دیوانے تھے, آقا کے عاشق تھے جناب یافور. جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے, جناب یافور نے کیا کیا جانتے ہو؟ جناب یافور نے کیا کیا؟ کہا اب خاک ہے اس زندگی پر, اس زندگی کا کیا کرنا, ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, کاش ہمیں بھی جناب یافور کا عشق مل جائے, کاش ہمیں بھی وہ تڑپ مل جائے, کاش ہمیں بھی وہ وارفتگی مل جائے, وہ دیوانگی مل جائے, کاش ہمارے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلنا شروع ہو جائیں جو عشق صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. کاش ہمیں اس عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے اور ہم بھی کہیں کہ ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی نی میں اسلوں دور نہ تھیواں, یا تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹ مدیواں, اجز نیاز ہے مٹھی ساڈی نت باندی یار صدیواں, یار فریدا مکتے دل بردا نی میں ویکھ کے جیواں, یار فریدا مکتے دل بردا نی میں ویکھ کے جیواں. کاش ہمیں یہ محبت مل جائے, آقا کی رفاقت کی تمنا پیدا